میری ٹینشن مت لیں. تمہاری ہی ٹینشن ہے میری جان، ورنہ زید خانزادہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کسی میں. وہ گردن اکڑا کر بولتا اسے کھڑا کرنے لگا اور کچھ پل سانس لیتے ہی دونوں ڈیرے سے باہر کی سمت بھاگنے لگے کہ اچانک داخلی راستے پہ بندھا کتا یک دم انہیں محسوس کر کے بھونکا. زرتاشا کام کر زید کی گود میں چڑھنے لگی اور زید ماتھا پیٹتا زرتاشا کی بچی کو دیکھ کر رہ گیا اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اسے کندھے پہ ڈالے وہاں سے دوڑا. وہ بھاگ گئے. پیچھے سے شور بلند ہوا تو زید نے دانت بھیجتے رفتار اور تیز کر دی. درد اس کی کمر میں اترتا جا رہا تھا تو سانس حلق تک چڑھ گئی، لیکن وہ خاموشی سے مسلسل بھاگ رہا تھا. آپ ٹھیک ہو نا؟ سارا ہمارا غلطی ہے. ہم گچک کھا کھا کر موٹا ہو گیا ہے، اسی لیے آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہوگا. زرتاشا گھبرا گئی. ویسے چھوٹا بیوی ہونے کا کچھ تو فائدہ ہو رہا ہوگا، ہے نا؟ ہم 4 فٹ کے اور آپ 6 فٹ کے. وہ ہنسی. تم چپ نہیں رہ سکتی؟ زید نے دانت بھیج کر تنبیہ کی. ہاں لیکن ہم کو اتار دو، ہم آپ کے ساتھ بھاگے گا. ہمارا ٹانگیں سلامت ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ بہت ضدی ہو، ہمیں اٹھا اٹھا کر بھاگ رہا، ہم کوئی سامان نہیں ہے. وہ غصہ ہوئی. صحن میں مرغیاں ایسے بھاگ رہی تھیں جیسے کسی نے اعلان کر دیا ہو کہ بھاگو ورنہ آج سب کی خیر نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے 14.5 سالہ زرتاشا ایسے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی جنگ جیتنے نکلی ہو. اوئے رک جا، اوئے بدتمیز مرغی، ہم تو کہتا ہے آج تجھے دیگ میں ڈالوں گا. وہ ہانپتے ہوئے بولی تو اس کی ماں رخسانہ بی بی دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی. اوہ ہو زرتاشا، کوئی عزت حیا بھی ہوتی ہے. پورا مردان خانہ تک تمہارا آواز سن رہا ہے. زرتاشا نے پلٹ کر ایسے دیکھا. تو کیا ہو گیا اماں؟ گھر والے بھی تو جانتے ہیں ہم کون سا پردے والی شہزادی ہیں. وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ تھی. یا اللہ، یہ لڑکی ایک دن ہمیں قبر میں سیدھا اتارے گی. رخسانہ بیوی نے سر پکڑ لیا. ارے چھوڑو رخسانہ، یہ ہماری بیٹی ہے، کسی بزدل دشمن کی نہیں. اسے کھل کر جینے دو. اندر سے زرتاشا کا باپ گل خان حقہ رکھتے ہوئے بولا تو زرتاشا نے فوراً گردن اکڑائی. دیکھا اماں، ابا بھی کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں. وہ ہنسی. ہاں اسی لیے تو تمہارا ابا اور ان کے بھائی میں آج تک صلح نہیں ہوئی. دونوں ایک جیسے ضدی جو ہیں اور تمہیں بھی ضدی بنا رہے ہیں. رخسانہ بی بی نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تو گل خان نے منہ بنایا. بھائی سے انبن اپنی جگہ اور بیٹی کا پیار اپنی جگہ. وہ پھر دفاع کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر ابا کا دماغ ہم جیسا ہوتا تو پورا گاؤں ہل جاتا. زرتاشا کہہ کہا مار کر ہنسی. اتنے میں اس کی چھوٹی بہن ماہین برتن اٹھائے باہر آئی اور بولی. آپا، تم ابھی تک مرغی نہیں پکڑا؟ ان دونوں بہنوں نے آج مرغی پکڑ کر حویلی کے ملازم سے حلال کروا کر بریانی بنانے کا سوچا تھا. او ہو، یہ مرغی نہیں، ہمارے نصیب ہیں جو قابو میں ہی نہیں آتے. زرتاشا نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا. منہ بند کر بڑی ہو کر بھی ایسی باتیں. رخسانہ بی بی نے تھپڑ مارنے کو ہاتھ اٹھایا تو زرتاشا شرارت سے آنکھ مار گئی، جس پر سب ہنس پڑے. مگر اس ہنسی کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک خوف بھی چھپا ہوا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے زرتاشا جتنی بے خوف شرارتی ہے اتنی ہی نازک قسمت بھی رکھتی ہے. جبکہ دوسری طرف صحن کا ماحول یہاں سے بالکل مختلف تھا. سخت خاموشی، ترتیب اور رعب سے بھرا ہوا. جہاں زید خانزادہ صحن میں کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں وہی سرداروں والی سنجیدگی اور لبوں پہ تسبیح کے الفاظ پڑھتا وہ دور باڑے پہ کام کرتے ملازمین کو دیکھ رہا تھا. بیٹا کھانا کھا لو، پھر جل کے جانا ہے. اس کی ماں بی بی جان قریب آ کر بولی تو زید نے سر ہلایا. ہم آ رہے ہیں. لالا، آپ پھر غصے میں لگ رہے ہیں. کوئی خوشخبری نہیں نظر آئی؟ اتنے میں اس کی بہن ہیرا ہنستے ہوئے وہاں آئی تو زید نے ایک نظر اسے دیکھا. ہم غصے میں نہیں ہوتے، لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو ہر وقت ہنسی مذاق چاہتے ہیں. وہ سنجیدہ بولا. واہ کیا جواب ہے، شاید اسی لیے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھا کر بولی. اور سب سے زیادہ ان کی وہ زرتاشا. توبہ ہے جو وہ لڑکی سیریس ہو، لیکن ان کے سامنے وہ ایسی ہے جسے بہت معصوم ہو. زید کا چھوٹا بھائی شامیر فوراً بولا تو ہیرا ہنسنے لگی. بی بی جان بھی مسکرا دی. تم لوگوں کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے خشک لہجے میں کہا. شامیر اور ہیرا دونوں جڑواں تھے اور دونوں کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا. اسی وجہ سے وہ گاؤں سے کچھ دور شہر میں پڑھنے جاتے تھے اور وہیں اپنی خالہ کے گھر رہتے. البتہ ہر ویکنڈ پہ ادھر آ جاتے. بہت اچھی اسٹڈی جا رہی. البتہ آپ کی زرتاشا صاحبہ اس بار بھی آئی تھنک فیل ہونے والی ہے. ہیرا نے کہا لگایا تو زید کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان آئی. اس کے ذہن میں وہ شوخ زبان کی تیز لڑکی آئی جو اس سے ڈرتی بھی تھی اور مذاق بھی اڑاتی تھی. وہ جانتا تھا وہ اس کی ہے اور ابھی اس سچ سے بالکل بے خبر ہے. کھلے میدان میں پرانی پیپل
کہ درخت کے نیچے چارپائیاں بچھی تھیں۔ ایک طرف خانزادہ قبیلہ، دوسری طرف ان کا دشمن ملک قبیلہ بیٹھا تھا۔ درمیان میں جرگے کے سرپرست بزرگ سفید داڑھیاں، لاٹھیاں اور سرد آنکھیں لیے بیٹھے تھے۔ ہوا میں عجیب سا تناؤ، جیسے ذرا سی چنگاری آگ بن جائے گی۔ زید خانزادہ اپنے باپ سردار ترم خان کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے برابر اس کا چچا گل خان بیٹھا تھا۔ خانزادہ بہت خون بہہ چکا، اب فیصلہ ہونا چاہیے۔ سردار ملک شجاع طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فیصلہ تو پہلے بھی ہو چکا تھا، تم نے مانا نہیں۔ سردار ترم خان نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تو ملک شجاع ہنسا، ہم نے مانا نہیں یا تم نے ہمیں عمل نہیں کرنے دیا؟ جرگے میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ ملک شجاع کا بیٹا وقاص، جو مسلسل زید کو گھور رہا تھا، آگے جھکا اور غصے سے بولا، میں تو کہتا ہوں اس لڑائی کا ایک ہی حل ہے۔ سب کی آنکھیں تنگ ہو گئیں، اور وہ لڑکی ہی ہے، یہ ہمیں ہماری پسند کی لڑکی ونی میں دے دیں، ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں گے۔ وقاص نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پورا جرگہ ساکت ہو گیا۔ گل خان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کون سی لڑکی؟ وقاص کی نظر سیدھی گل خان پر پڑی۔ ظاہری بات ہے، میرے چچا کا قتل تم نے کیا ہے تو تمہاری بیٹی ہی ونی ہوگی۔ زرتاشا ایک لمحے کو وقت رک گیا۔ خبردار، ہماری بیٹی کا نام بھی زبان پر نہ لانا۔ سردار ترم خان نے غصے سے لاٹھی زمین پر ماری، مگر وقاص بے خوف تھا۔ ہم پرانی روایات کی بات کر رہے ہیں، ونی تم ایک لڑکی دو، ہم دشمنی ختم کر دیں گے۔ ملک شجاع نے بھی بیٹے کا ساتھ دیا۔ یہ ناممکن ہے۔ گل خان کا رنگ فک ہو گیا۔ پھر جنگ کے لیے تیار رہو۔ وقاص نے کندھے اچکائے۔ اسی لمحے زید خانزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے سے جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ دشمنوں کی طرف بڑھا، ہر قدم میں روب، ہر سانس میں آگ سی تھی۔ اب ہماری طرف دیکھ کر بات کرو کہ تمہیں کیا چاہیے، وہ وقاص کو گھورتے ہوئے بولا۔ اوہ، سردار کا بیٹا غصہ ہو گیا۔ وقاص تن سے ہنسا۔ غصہ نہیں، اعلان کر رہے ہیں ہم۔ زید نے ایک دم اس کے قریب جا کر دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا تو وقاص کی ہنسی مدھم پڑ گئی۔ ہماری عورت ہماری عزت ہے، اور جو عزت کو ہاتھ لگانے کی بات کرے ہم اس کی گردن توڑ دیتے ہیں۔ اپنی ناپاک نگاہوں کو ہماری منقوہ سے دور رکھو، ورنہ تمہارے چچا کا قتل ہمارے چچا نے کیا تھا، اور اب تمہارا قتل ہم کریں گے۔ جرگے میں ہلچل مچ گئی۔ زید، زبان سنبھال کر، ملک شجاع غصے سے بولا تو زید نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہماری زبان نہیں، تم لوگ سر سنبھالو، ورنہ ہم خود فیصلہ کر لے گا۔ گل خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہمیشہ زید کو زرتاشا کی ڈھال بنے دیکھا تھا، شاید اس کے باپ کا وہ فیصلہ بہترین تھا۔ جرگے کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری بیٹی سودا نہیں، اور وہ قتل بھی اپنے بچاؤ میں تھا، اس لیے ونی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سردار ترم خان نے فخر سے بیٹے کو دیکھتے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیصلہ آج سے 5 سال پہلے بھی ہوا تھا کہ گل خان بے قصور تھا۔ اسے ملک شجاع کے بھائی نے اتنے لوگوں کے سامنے مارنا چاہا تھا، اور اس نے بچاؤ کیا، جس کے نتیجے میں تمہارا بھائی مر گیا۔ ہم سب فیصلہ کب کا سنا چکے ہیں کہ ونی یا قتل نہیں جائز۔ یہاں اگر تم جان کے بدلے پیسہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، مگر تم لوگ ہٹ دھرم بنے پرانی دشمنی کو دن بدن ہوا دیتے جا رہے ہو۔ یہ جرگہ آخری بار تم لوگوں کو منع کر رہا ہے، اگلی بار تم لوگ دیکھو گے کہ جرگہ کیسے سختی سے عمل کرواتا ہے۔ جرگے کا سرپرست غصے سے دونوں قبیلوں کو فیصلہ سنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یاد رکھنا خانزادہ، ہر چیز بچ نہیں پاتی، وقاص نے جاتے جاتے زہریلی نظر سے کہا، اور ہر دشمن زندہ نہیں رہتا، زید کہہ کر پیچھے ہوا تھا۔ اوہ، یہ ہوا نا بات۔ حویلی کی چھت پر شور مچا ہوا تھا، رنگ برنگی پتنگیں ہوا میں لہرا رہی تھیں، بچوں کی ہنسی، شور، کہے اور بیچ میں زرتاشا سر پر الٹی رکھی کیپ، شلوار قمیض آستینے کوہنیوں تک چڑھی ہوئی، اور گلے میں دوپٹہ رسی کی صورت لٹکائے، کزنز کے ساتھ کھڑی ایسے ڈور کھینچ رہی تھی جیسے برسوں کی ماہر ہو۔ ان کا خاندان کافی عرصہ پنجابیوں کے ساتھ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ پٹھانوں والی روایات سے کچھ ہٹ کر تھوڑے آزاد خیال تھے۔ اوئے چھوٹے، ڈھیلی چھوڑ، ہاں ہاں اب کھینچ، وہ جوش میں چیخی۔ آپ تو لڑکوں سے بھی زیادہ اچھا پتنگ اڑاتی ہو۔ خالہ کے بچے تالیاں بجاتے ہوئے بولے تو زرتاشا نے ناک سکیڑی۔ ہم لڑکی ہو کر بھی تم سب پر بھاری ہے۔ اس کی بات پہ سب کزنز ہنس پڑے۔ اس لمحے نیچے صحن میں جیپ کے بریک کی آواز گونجی، اور دروازہ کھلتے ہی زید خانزادہ اترا۔ سفید شلوار قمیض، کالی واسکٹ، سنجیدہ چہرہ لیے اس کی آنکھ اوپر شور پر گئی تو چھت پر کھڑی زرتاشا کو بنا دوپٹے لڑکوں کے ساتھ کہے لگاتے پتنگ اڑاتے دیکھ کر اس کا جبڑا سخت ہو گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور لمبے لمبے قدم لیتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر زرتاشا بھی پتنگ کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔
کہ پیچھے سے ایک بھاری آواز گونجی، زرتاشا! وہ چونک گئی اور پیچھے مڑی تو زید خانزادہ سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سارے کزنز خاموش ہو گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تیز بولا اور زرتاشا نے ادھر ادھر بدتمیزی دیکھی۔ دوپٹہ کہاں ہے؟ اور یہ ان سب کے ساتھ چھت پر کیا کر رہی ہو؟ وہ چیخا تو زرتاشا پلکیں جھپکاتے دل ہی دل میں بڑبڑائی، او ہو، یہ تو آندھی طوفان لگ رہا ہے، لیکن منہ پر سنجیدہ بن کر بولی، ہم پتنگ اڑا رہی ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تم کیا تماشا لگا رہی ہو۔ زید نے تیز نظر سے اسے دیکھا تو خالہ کے بچے دبک گئے۔ باقی کزنز ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ہائے اللہ، کھڑوس لالا پھر شروع ہو گئے، جیسے ہم کوئی ڈاکہ ڈال دیا ہو۔ زرتاشا بے اختیار ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ زید نے گھورا تو وہ فوراً معصوم بنی۔ کچھ نہیں، ہم تو بس دعائے خیر کر رہے تھے۔ کزن ہنسی روک نہ سکے، جس سے زید کا غصہ اور بھڑکا۔ سب کے سامنے تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکوں کی طرح ہلا گلا کر رہی ہو، اوپر سے دوپٹہ گلے میں لٹکا ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا آگے بڑھ کر پتنگ پکڑ کر زمین پر پھینک گیا۔ واہ جی واہ، تقریر بھی ہو گئی اور ٹکٹ بھی نہیں لیا۔ وہ دل میں بولنا چاہتی تھی، لیکن پھر اگلا فکرہ منہ سے نکل گیا۔ ہم تو سوچ رہے تھے سردار کا بیٹا ہو کر آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ بس یہ جملہ تھا یا بارود؟ زید کی آنکھیں جل اٹھیں۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ ہماری برداشت کو آزمانا مت زرتاشا، اور یاد رکھو یہ حویلی ہے، کوئی میدان نہیں، اس لیے ہمارے پیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ سارے کزن ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ زرتاشا اسی لائق ہے، ورنہ اس کی بوگیوں سے پورا محلہ پریشان تھا۔ نیچے جاؤ بھی، وہ حکم دے کر بولا تو زرتاشا نے منہ بسور کر کندھے اچکائے۔ جیسے آپ فرمائیں جناب ہیڈ ماسٹر۔ کزنز کا کہکہا چھوٹ گیا تو زید نے دانت پیسے۔ ایک لفظ اور بولا تو زبان کھینچ لوں گا۔ زرتاشا نے فوراً ہونٹ سی کر زپ لگانے کا اشارہ کیا، مگر جاتے جاتے دل میں پھر بولی، ہائے اتنا غصہ، میں بھی کوئی خوبصورت لگتا ہے کیا؟ اور تم لوگ کس خوشی میں دانت نکال رہے ہو؟ دفعہ ہو جائے ادھر سے۔ وہ اب بچوں کو بھی ڈانٹ گیا اور سیڑھیاں اترتی زرتاشا چونک کر پلٹتی، اب ان سب پہ ہنسی تھی۔ ہم تو کہتا ہے اگر باتوں سے بجلی بنتی تو ہمارا گھر روشن ہو جاتا۔ زرتاشا ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہاتھ میں بسکٹ لیے پورے جوش کے ساتھ بول رہی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور حسب معمول سب سے زیادہ زرتاشا ہی چہک رہی تھی، اور اگر تمہاری زبان سے آگ نکلتی تو پورا گاؤں جل چکا ہوتا۔ شاہ امین نے ہنس کر کہا تو زرتاشا نے ناک سکیڑی۔ کسی کو جلانے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے تو سب ہنسنے لگے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ لالا زید آج نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ہیرا نے اس کے سامنے شرارت سے کہا، اور زید کا نام سنتے ہی زرتاشا کا موڈ بدل گیا۔ تمہارے کھڑوس لالا کا دماغ اس کے گھٹنوں میں ہے۔ اس نے آنکھیں گھما کر کہا، ہم تو کہتے ہیں اسے پاگل خانے بھیج دو، وہاں جا کر دیواروں کو ڈانٹے گا، شاید سکون مل جائے۔ وہ ہاتھ کمر پر رکھے بالکل اداکارہ سٹائل میں بولی تو کزن زور زور سے ہنسنے لگے۔ زرتاشا چپ کرو، کوئی سن لے گا، ماہین نے بہن کو سمجھایا، لیکن وہ مزید جوش میں آ گئی۔ سن لے تو کیا ہو جائے گا، ہم تو سچ بولتا ہے۔ وہ انجان تھی کہ زید خانزادہ اندر داخل ہو چکا اور ٹھیک اسی جملے پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ تمہارا لالا کو تو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے گا جب وہ ہم کو ڈانٹتا ہے نا۔ تمہارا لالا کے سارے بدلے ہم اس کی بیوی سے لے گا۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ سوچ سمجھ کے بولو زرتاشا، ہو سکتا ہے تمہارا بچپن میں لالا سے نکاح ہوا ہو۔ ہیرا نے آنکھ دباتے اسے چھیڑا تو زرتاشا پہلے تو ہکا بکا، پھر ایک دم کہکہا مار کر ہنس پڑی۔ ہم الٹی کر دے گا، خدا را ایسا مذاق مت کرو۔ وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ استغفر اللہ یار، لالا اور یہ دونوں تو ایسے ہیں جیسے بکری اور شیر کی شادی کروا دو۔ شاہ امیر نے طنز کیا تو کزنز ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ادھر دروازے میں کھڑے زید خانزادہ کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس کے جوتوں کی آواز فرش پر پڑی تو سب کی ہنسی تھم گئی، جبکہ زرتاشا کا اس کو دیکھ کر رنگ اڑ گیا۔ آپ کب آئے لالا؟ ہیرا نے ہلکے سے کہا، ابھی جب ہمیں پاگل خانے بھیجا جا رہا تھا۔ زید کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصے کے ساتھ کچھ اور بھی جھلکا اور سب کی آنکھیں فوراً جھک گئیں۔ اماں بھی کپڑے نکال دیں۔ وہ کچھ دور کچن میں لگی ماں کو آواز دے کر کمرے میں چلا گیا، جس کے بعد سب نے سکون کا سانس لیا۔ ہو سسپینس بھی ڈال گئے۔ ہیرا نے سر پکڑتے مسکرا کر کہا، آپا مجھے لگتا ہے لالا آپ سے ناراض ہو گئے۔ ماہین نے نرمی سے اسے ڈرایا تو زرتاشا نے آنکھیں تنگ کی۔ ایسا ہے کیا؟ دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ ہمیں کیا پھر؟ وہ فوراً جھنجھلا گئی، مگر اندر کہیں ایک عجیب سی فکر، ایک انجانا سے احساس جاگ چکا تھا۔ اوہو، آج تو بہت تھک گئی ہم، کل کھڑوس لالا پھر ڈانٹیں گے۔ رات کی خاموشی حویلی پر اتری تو زرتاشا دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف جاتی بڑبڑائی، آنکھیں آدھی بند، بال بکھرے، دوپٹہ ہاتھ میں لپیٹتی ہوئی بڑبڑائی،
وہ بے فکر سی دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی اور لاک لگا کر بیڈ کے پاس آنے لگی کہ سامنے دیکھے آنکھیں پھیل گئیں۔ دل زور سے دھڑکا کیونکہ اس کے بستر پر زید خانزادہ لیٹا تھا، ایک بازو سر کے نیچے، دوسرا سینے پر، اور آنکھیں بند تھیں، ایسے جیسے یہ کمرہ اس کا ہی ہو۔ آپ یہاں؟ نتاشا کا سانس رک گیا تو ہکلائی، پھر اچانک چیخنے لگی، اماں اماں! زید نے سکون سے آنکھیں کھولیں اور اسے گھورا۔ بکواس بند کرو، رات کا وقت ہے۔ وہ دھیمی آواز میں تنبیہ کرتا ہے تو زرتاشا نے صورتحال سمجھتے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ کیا ہوا زرتاشا؟ باہر سے ماں کی آواز آئی تو وہ دونوں چونکے۔ وہ اماں، ہمارا کمرے میں بلا آ گیا تھا، وہ بہانہ بنا گئی، جس سے زید مسکرا کر دوبارہ نیم دراز ہو گیا۔ کوئی حال نہیں، بلے سے کون ڈرتا ہے؟ ماں اسے سنا کر وہاں سے چلی گئی اور اب زرتاشا کمر پر ہاتھ رکھے زید کو گھورتی ہے۔ آپ ہمارے بستر پہ کیوں لیٹے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ کیونکہ ہم تھک گئے ہیں۔ زید نے ایک آبرو اٹھایا تو وہ منہ کھول کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں اور سو جائیں گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایک قدم پیچھے ہٹی تو زید نے آنکھیں تنگ کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عجیب لگ رہا ہے۔ وہ جھجک سی گئی۔ ہمیں تو نہیں لگتا۔ زید ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کو تو کچھ بھی عجیب نہیں لگتا، آپ تو پتھر ہیں۔ زرتاشا نے ناک سکیڑی تو زید کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں واقعی نرمی تھی۔ تب تو بہت بہادری سے زبان چل رہی تھی۔ اب کیوں ڈر گئی ہو؟ اس نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ ہمیں تو ڈر نہیں لگتا، زرتاشا نے فوراً کہا، البتہ دل میں بولی، ہائے اللہ، کتنا ڈر لگ رہا ہے۔ پھر کام کیوں رہی ہو؟ زید نے آہستہ سے کہا تو وہ چونک گئی۔ نیچے دیکھا، واقعی ہاتھ ہل رہے تھے، جنہیں فوراً پیچھے چھپا لیا۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے، اس نے بہانہ بنایا اور زید نے چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ تو آ جاؤ، یہ گرم ہے۔ زرتاشا کے کان لال ہو گئے۔ ہم زمین پر سو جائیں گے۔ ہماری موجودگی میں زمین پر؟ ہم اتنے برے نہیں، زید نے بھویں چڑھائیں۔ اس سے بھی زیادہ ہو، وہ دل میں بولتی ہلکا سا ہنس پڑی۔ تمہیں کس بات پہ اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ آئیبرو اٹھاتا ہوا بولا۔ ہم ہنسمکھ ہیں، وہ فوراً ہلکی آواز میں کہتی ہے۔ اب آپ جائیں گے بھی کہ نہیں؟ مجھے سچ میں نیند آ رہی ہے، وہ جمائی لیتی پوچھتی ہے۔ چلا جاؤں گا، لیکن پہلے ایک بات تو کلیئر کر لوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا؟ زرتاشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم ہماری بیوی سے کون سے جنم کے بدلے لوگی اور اپنے ان مبارک ہاتھوں سے کب ہمارا قتل کرو گی؟ حتیٰ کہ ہم سے نکاح والی بات سن کر ہی تمہیں الٹی کیوں آ جائے گی؟ وہ پوچھ گچھ کرتا ہے اور زرتاشا تھوڑا شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی۔ ہم کو معاف کر دو، ہم بس شوخی میں آ کر بکواس کرتا ہے، نہیں تو آپ ہمارے بہت اچھے لالا ہو۔ وہ پیار سے بولتی فوری اپنی غلطی مان گئی۔ پیارا کہہ سکتی ہو، لالا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ہم تمہارا لالا نہیں ہیں، اور آئندہ تھوڑا تمیز سے شوخی والا بکواس کرنا، اور یاد رکھنا کہ ہم تم سے 11 سال بڑا ہے۔ وہ تنبیہ کرتا ہے تو زرتاشا بچوں کی طرح ہاتھ باندھے سر ہلا گئی۔ اتنا سا تھا تم؟ وہ ہاتھ سے چٹکی کا اشارہ کرتا اس کا سائز بتاتا ہے۔ جب ہم تمہیں کندھے پہ بٹھا کر باتیں کرنا سکھایا تھا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی نہیں چلے گی، سمجھی؟ وہ سختی سے بولا تو وہ فوراً ڈر کر سر ہلا گئی، جس پہ زید کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ ہم کو ڈانٹ کر ہنس رہے ہیں؟ وہ شکوہ کرتی ہے۔ نہیں، زید نے فوراً سنجیدہ منہ بنایا۔ جھوٹے، وہ بڑبڑائی، پھر اچانک بولی، ایک بات پوچھیں؟ زید نے سر ہلایا تو وہ جھجکی۔ آپ ہمیں ہی کیوں ڈراتے دھمکاتے ہیں اور لالا نہیں کہنے دیتے؟ ماہین کو تو آپ چھوٹی بہن سمجھتے ہو۔ وہ معصومیت سے بولی تو زید نے اس کی طرف دیکھتے لمحہ بھر خاموش رہا۔ درست وقت آنے پہ بتا دوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ کیسی منطق ہے؟ وہ ہلکا سا کندھے اچکاتے بولی۔ تم بہت معصوم ہو زرتاشا، اس لیے تمہیں روکتا ہوں، ٹوکتا ہوں، سمجھا کرو پیاری۔ زید نے اس کے کان کے پاس جھک کر آہستہ سے کہا، اور ایک لمحہ کو زرتاشا کا دل دھڑکنا بھول گیا، ہوا جیسے رک گئی ہو۔ اب نیکسٹ ٹائم دھیان رکھنا، شوخیوں پر کم اور پڑھائی پہ زیادہ توجہ دو، خبردار 8ویں کلاس پہ 3 سال لگایا تو۔ وہ اس کے سر پہ چپت لگا کر روم سے جانے لگا۔ ویسے آپ اتنے برے بھی نہیں ہیں، وہ بے ساختہ کہہ گئی تو زید نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہو، زبان پھسل گئی، ساتھ ہی لبوں پہ ہاتھ رکھا اور زید کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ سو جاؤ اب بے وقوف لڑکی، وہ نرم لہجے میں بولتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زرتاشا نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، ڈر کے ساتھ عجیب سا سکون بھی محسوس ہونے لگا۔ یہ زید لالا بھی انڈین چینل ہے کوئی؟ کبھی سگنل
کہ اتنا اچھا چلتا اور کبھی بین ہو جاتا۔ وہ چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ لیے بڑبڑائی اور آنکھیں بند کر گئی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا اور گاؤں کی گلیوں میں اسکول کھلتے ہی صبح صبح بچوں کی ہنسی، چیخیں اور شرارتیں گونج رہی تھیں۔ انہی میں زرتاشا بستہ ایک کندھے پر ڈالے، بالوں کی چوٹی ہوا میں لہراتی اپنی سہیلیوں کے بیچ چل رہی تھی۔ اوہو، آج پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ اسے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن زید چاہتا تھا کہ کم از کم وہ میڈل تو کرے، جس کے لیے وہ 3 سال سے اسے گاؤں کے پرائیویٹ اسکول بھیج رہا تھا، جبکہ ماہین کو چچا نے گورنمنٹ اسکول ڈالا تھا کیونکہ ماہین کی ٹیوشن والی ہی اس کی ٹیچر تھی، اور ماہین اور ٹیچر کی فرمائش پہ ہی ماہین گورنمنٹ اسکول جاتی تھی اور وہاں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا جاتا، جبکہ زرتاشا پرائیویٹ اسکول میں ہو کر بھی 3 سال سے فیل ہو رہی تھی۔ ہم کیا کریں، ہم تو پڑھنے میں اتنی تیز ہیں کہ کتاب ہمارا ساتھ ہی نہیں دے پاتی۔ زرتاشا نے منہ بنایا تو سب ہنس پڑیں۔ آؤ بیٹیو، تازہ میٹھی میٹھی گچک کھا لو۔ گلی کے موڑ پر اچانک گچک والے بابا کی آواز آئی تو زرتاشا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوہ گچک! وہ فوراً رک گئی۔ چلو نا، لیٹ ہو جائے گا۔ سہیلی نے بازو پکڑا۔ 2 منٹ، تم جانتا ہم کو گچک کتنا پسند، صرف 2 منٹ۔ وہ دوڑ کر بابا کے پاس گئی اور بستے سے پیسے نکالنے لگی، اور بوڑھا آدمی میلے لباس، سر پر پرانی ٹوپی، ہاتھ میں لکڑی کا ڈبہ اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا ہے۔ جو روز اسکول جاتی اسے گچک لیتی تھی۔ آؤ بیٹی، کون سی دوں؟ وہ میٹھے لہجے میں بولا تو زرتاشا نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ والی، زیادہ مونگ پھلی والی۔ بابا نے گچک دیتے ہوئے غور سے اسے دیکھا۔ بہت پیاری ہو تم۔ اس کی نظر زرتاشا کے لال سیب جیسے گالوں سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے اس کے نسوانی حسن پہ جانے لگی۔ ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں، زرتاشا نے بے فکری سے کہا۔ تمہیں گچک بہت پسند ہے نا؟ بابا نے گچک کاغذ میں لپیٹتے آہستہ سے کہا۔ ہم تو روز کھا سکتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے سر ہلانے لگی۔ اگر ہم تمہیں گچک بنانا ہی سکھا دے تو تم مفت میں بہت ساری گچک بنا کر کھا سکتی ہو، اور گھر سے ملنے والے پیسے کھلونوں پہ اڑا لینا۔ بابا نے آہستہ سے اس کے قریب چہرہ لے جاتے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ سچی؟ کیا یہ بنانا بہت آسان ہے؟ زرتاشا نے خوش ہو کر کہا۔ وہ کافی عرصے سے بابا جی سے گچک لے رہی تھی، اس لیے اسے کسی قسم کا بھی ان سے ڈر نہیں تھا۔ ہاں تو تم کل میرے ساتھ میری بیوی سے ملنا، وہ تمہیں سکھائے گی گچک کیسے بنتی ہے، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو زرتاشا کی آنکھیں اور چمک گئیں۔ سچ؟ ہم سیکھ سکتے ہیں؟ بابا نے سر ہلایا۔ واہ، پھر تو مزہ آ جائے گا، ہم گچک بنا کر سب کو کھلائیں گے۔ زرتاشا نے معصومیت سے کہتے بابا جی کے ہاتھ سے گچک پکڑی، جن کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زرتاشا آ جاؤ۔ سہیلیاں دور سے آوازیں دینے لگی تو وہ مڑ کر بولی، آ رہی ہیں؟ اچھا بابا جی، ہم کل ملتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے ملوانا، ہم ضرور گچک بنانا سیکھیں گے۔ اس نے بابا کو کہتے سہیلیوں کی طرف دوڑ لگائی۔ پیچھے بابا دھیرے سے بڑبڑایا۔ پھنس گئی بیچاری چھوٹی بچی، جبکہ معصوم سی زرتاشا بے خبر تھی کہ وہ جس سے وعدہ کرائی ہے وہ دشمن قبیلے کا خریدا ہوا مہرہ ہے، اور اس معصوم وعدے کے پیچھے ایک خوفناک حملہ چھپا ہے۔ حویلی کے صحن میں دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی اور زرتاشا لکڑی کی کرسی پر چڑھی درخت سے امرود اتار رہی تھی۔ نیچے ماہین اور ہیرا منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ اوئے پاگل، گر جائے گی۔ ہم کوئی پہلی بار چڑھ رہے ہیں، دیکھنا ایسے توڑیں گے جیسے بندر آم توڑتا ہے۔ زرتاشا نے گردن اکڑا کر کہتے زور لگایا تو کرسی ہلی، جس سے وہ یک دم لڑکھڑائی۔ گرتے گرتے بھی وہ سنبھل گئی۔ اسی لمحے دروازے سے زید خانزادہ اندر داخل ہوا۔ ایک نظر سامنے والے منظر پر پڑی اور آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ زرتاشا! اس کی گرج دار آواز صحن میں گونجی تو وہ چونک گئی۔ ہاتھ سے امرود چھوٹ کر نیچے گرا۔ اوہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ بڑبڑائی، جبکہ زید تیز قدموں سے اس کی طرف آیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ ایسے گر سکتی ہو تم؟ وہ حسب معمول اسے ڈانٹنے لگا۔ ہم امرود توڑ رہے تھے، زرتاشا نے ہونٹ باہر نکالتے کہا تو زید نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ طریقہ ہے؟ لڑکی ہو تم؟ ماہین اور ہیرا مسکرائیں۔ لڑکی ہونے کا امرود سے کیا تعلق؟ وہ حیران ہوئی، جبکہ ہیرا اور ماہین نے ہنسی دبائی۔ نیچے اترو بھی، زید نے دانت پیسے، اور زرتاشا نے منہ بنایا۔ ایسے حکم دے رہے ہیں جیسے ہم فوج میں ہوں اور آپ ہمارے DIG ہوں۔ وہ اترنے لگی کہ کرسی ہلتی ہے، اور اس سے پہلے وہ گرتی زید فوری اسے تھام گیا۔ ہیرا اور ماہین مسکراتی سر جھکا گئی۔ بدتمیزی مت کرو، وہ سختی سے بولا۔ ہم تو بدتمیز پیدا ہی ہوئے ہیں، وہ دل میں اسے مزید سنا گئی، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ برداشت کر لے۔ بے وقوف، وہ کہتا وہاں سے جانے لگا۔ پیچھے سے زرتاشا نے زبان نکالتے منہ چڑھایا۔ اللہ کرے آپ کو چڑیل بیوی ملے جو آپ کا خون پی جائے، جتنے آپ ظالم ہیں۔ اللہ کرے آپ کو نیند نہ آئے، آپ کی مونچھ ٹیڑھی ہو جائے،
وہ بددعاؤں پہ اتر آئی۔ ہیرا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسی وقت پیچھے سے رخسانہ بی بی کی آواز آئی تو وہ چونک گئی۔ یہ کیا بددعائیں دے رہی ہو؟ ہوش کر لے کچھ۔ وہ غصہ ہوئی۔ ہم تو دعا کر رہے تھے بس۔ زرتاشا نے فوراً معصوم منہ بنا لیا تو اماں نے آنکھیں نکالی، جبکہ ماہین اور ہیرا ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ آپ بھی نا اماں، وہ ہمیں ڈانٹے تو ٹھیک، ہم کچھ کہیں تو قیامت۔ وہ بیچاری جھنجھلا گئی۔ زبان بند کر اچھا۔ اماں نے اس کے کان کھینچے۔ تائی جان، یہ تو لالا سے جنگ چھیڑے بیٹھی ہے۔ ہیرا ہنستے ہوئے بولی تو اماں کی آنکھوں میں وہی سختی مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آج اگر وہ گچک والا بابا آیا نا تو ہم تمہیں چھوڑ جانا۔ کل بھی ماسٹرنی نے ڈنڈوں سے پٹائی کی کہ لیٹ کیوں آئے۔ سہیلیوں کی بات پہ زرتاشا کی آنکھیں چمک گئیں اور کل والا وعدہ یاد آیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ فکر مت کرو، ہم 10 منٹ میں آ جائے گا، ماسٹرنی ہم کو کچھ نہیں بولے گی، اس نے ناک سکیڑتے اعتماد سے کہا۔ اتنے میں سامنے سے وہی سفید داڑھی والا بابا نظر آ گیا، سائیکل پہ گچک بیچتا ہوا۔ ارے دیکھو، وہ بابا جی آ گیا۔ زرتاشا فوراً رک گئی تو سہیلیاں بھی رک گئیں، جبکہ بابا نے جیسے ہی زرتاشا کو دیکھا آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آنے لگا۔ او ہو چھوٹی بچی، وہ مسکرا کر بولتا بڑا سا ٹکڑا نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ گیا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، سہیلی نے آنکھیں گھما کر کہا تو زرتاشا نے منہ بنایا۔ تم لوگ جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ اسے بھیجنے لگی تو دوسری سہیلی چونکی۔ تم اکیلی کیسے آؤ گی؟ کچھ نہیں ہوتا، میں آ جاؤں گی، میں نے بھی ابھی ان سے گچک بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے، زرتاشا نے بڑے اعتماد سے کہا تو بابا کے ہونٹوں پر مکروہ سی مسکراہٹ آئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم آ جانا جلدی، تم تو خانزادوں کی ہو، ماسٹرنی کچھ نہیں بولے گی، ہمارا تو سر پھاڑ دے گی، سدرا نے آہستہ سے کہا۔ ہاں ہاں تم جاؤ، زرتاشا نے ہاتھ ہلا کر انہیں جانے کا کہا تو سہیلیاں مجبوراً آگے بڑھ گئیں۔ چلو آج تمہیں اپنی بیوی سے ملوا کر گچک بنانا سکھائیں، بابا نے آہستہ سے کہا تو زرتاشا خوش ہو گئی۔ سچ؟ ویسے وہ گچک کیسے بناتی ہے؟ سب سکھائے گی، بس آ جاؤ، قریب ہی میرا گھر ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ارد گرد اسکول کو جاتے بچوں کے رش میں کوئی خاص نوٹس بھی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ گاؤں کا ماحول بہت اچھا تھا، سب بھلے مانس لوگ تھے، تو بچے جب دل کرتا جہاں دل کرتا وہاں آزادانہ گھومتے پھرتے تھے، اس لیے معصوم سے زرتاشا بے فکر گچک چپاتی بابا کے ساتھ چلتی رہی۔ بابا جی، آپ کی بیوی اچھی ہے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو بابا نے ہنسی دبائی۔ بہت اچھی، بہت پیاری۔ کچھ قدم پہ ہی ایک پرانا خستہ حال گھر آیا تو وہ اس کے سامنے رکا۔ یہ ہے ہمارا گھر۔ زرتاشا نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو چھوٹا سا ہے، غریب آدمی ہے نا؟ بابا ہنس کر دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور جیسے ہی زرتاشا نے گھر میں قدم رکھا بابا فوری دروازہ لگانے لگا۔ یہ کیوں لگا؟ بابا گلے سے مفلر نکالتا زرتاشا کو کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس کا منہ مفلر سے لپیٹ کر اس کی آواز بند کر گیا۔ زرتاشا گھبراہٹ میں ہاتھ پاؤں مارتی رونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سر ہلکا سا گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں جھپکاتے اپنی بے وقوفی پہ خود کو کوسا، کیونکہ بابا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ تڑپنے لگی۔ چپ کر جا چھوٹی بے وقوف، وہ سرگوشی میں بولا اور اسے سنبھالے اندر لے جانے لگا۔ زرتاشا کی آنکھیں بند ہونے لگی، سانس بھاری ہو گئی اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اماں، زید لالا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازو میں گر گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف بابا کی تھکی ہاری سانسوں کی آواز جاری رہی۔ وہ اسے گھور کر دیکھتا، پھر آہستہ سے ہنسا اور دشمن کو کال ملا کر خوشخبری سنانے لگا۔ دسترخوان پہ سب مرد خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ بچے ناشتہ کر کے اسکول جا چکے تھے۔ اس کے بعد عورتوں کے کھانے کی باری تھی۔ یہ ان کے گھر کا اصول تھا، پہلے بچے، پھر مرد اور پھر عورتیں ناشتہ کرتی۔ اس وقت بھی زید چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، آنکھیں گہری لیے چپ چاپ ناشتے میں مگن تھا۔ سامنے اس کا باپ سردار ترنم خانزادہ اور ساتھ چچا گل خان بیٹھے تھے۔ وقاص نے دوبارہ تجھے آنکھیں تو نہیں دکھائیں؟ ترنم نے ہلکے سے کہا، لیکن زید نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس چائے کا گھونٹ لیا کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو زرتاشا کی استانی کا نمبر دیکھ کر بھویں سکڑ گئی۔ وہ کال اٹھا کر چہرہ ذرا ایک طرف کرتا ہے۔ سلام جی۔ وعلیکم السلام خانزادہ صاحب، زرتاشا آج پھر اسکول نہیں آئی، اسی ہفتے میں تیسری چھٹی ہے اس کی۔ آگے سے غصیلی آواز ابھری اور زید کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا؟ آواز میں سختی آ گئی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، اور کسی نے اطلاع بھی نہیں دی، حد ہے، وہ ناراض ہوئی۔ ایک لمحے کو زید خاموش ہوا۔ وہ تو اسکول آئی ہے، بہرحال میں گھر پوچھ کر بتاتا ہوں۔ زید نے دھانت بھینچے اور کال کاٹتے ہی وہ کھانا رکھتی ماں کی طرف پلٹا۔ زرتاشا کہاں ہے؟ وہ اسکول گئی لگتا ہے۔ اماں چونک گئی۔ لگتا ہے؟ یہ کوئی جواب ہے؟ زید کی آواز بلند ہو گئی۔ سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا ہو۔
بیٹا ماہین اور وہ اکٹھی نکلی ہیں، اسکول ہی بھیجا ہے، چچی نے ڈر کر کہا۔ اور جس ملازمہ کی ڈیوٹی لگائی تھی انہیں چھوڑنے کی، وہ سختی سے بولا۔ اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس لیے وہ 1 ہفتے سے سہیلیوں کے ساتھ جا رہی، اور پرسوں 2 دن بخار رہا، اسے میں نے چھٹی کروا لی، لیکن آج تو گئی ہے۔ چچی نے فوری ڈر کر غصے سے کانپتے شوہر کو دیکھتے صفائی دی۔ بچی گھر سے پتہ نہیں کہاں نکل جائے اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ سردار ترم غصہ ہوئے۔ آپ مجھے بتاتی تو صحیح کہ وہ اکیلی جا رہی ہے، میں اسے خود چھوڑ کر آتا۔ اب اس کی استانی کہہ رہی ہے کہ وہ اسکول نہیں آئی، اور آپ کہہ رہی ہیں وہ اسکول گئی ہے، جبکہ 10 بج رہے ہیں۔ زید غصے سے اٹھتا سرخ آنکھیں لیے بولا۔ بس بچے ہمیں کیا پتا تھا، اماں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی کبھی سیدھی نہیں ہوگی، میں کتنی بار تجھے کہہ چکا ہوں زید کہ بس کر، اس نالائق نے 8ویں نہیں کرنی، مگر تم باز نہیں آتے، چچا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پھر فون بجا تو زید نے فوراً اٹھا لیا۔ جی خانزادہ صاحب، ہم نے اس کی سہیلیوں سے ابھی پوچھا۔ ٹیچر کی آواز اور زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ زید کا دل دھڑکا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ زرتاشا راستے میں کسی گچک والے بابا کے پاس رک گئی تھی، وہ روز اس سے گچک لیتی تھی، لیکن آج کہہ رہی تھی کہ وہ گچک بنانے کی ریسیپی پوچھ کر آئے گی، اس لیے اس کی سہیلیاں اسے چھوڑ کر اسکول آ گئی۔ یہ سنتے ہی زید کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ہاتھ مٹھی میں بند ہو گیا۔ کیا؟ وہ دھاڑا۔ سب پریشان سے ایک دم کھڑے ہو گئے، جبکہ زید کال کاٹ کر بال کھینچتا چیختا، میں اس گچک والے کا خون پی جاؤں گا۔ وہ دانت بھیج کر بولا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ گلخان پریشان ہوئے۔ چچی کا تو بیٹی کے لیے رونا شروع ہو چکا تھا۔ چچا کچھ بہت غلط ہو چکا ہے، ہم نے کئی بار منع کیا ہے زرتاشا کو کہ بچپنا چھوڑ دے، مگر یہ لڑکی، وہ انہیں سب بتانے لگا، جسے سن کر سب کا رنگ اڑ گیا۔ او اللہ، ہماری بچی، اسے فوراً ڈھونڈو۔ ترم خان شدید پریشان ہوتے کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ عورتیں رونا شروع ہو چکی تھیں، جبکہ زید اور گلخان ایک لمحہ بھی ضائع کے بغیر باہر کی طرف بھاگے تھے۔ وہ تو معصوم ہے، کچھ نہیں جانتی، اماں روتے ہوئے بولی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو پورا گاؤں ہلا دوں گا۔ زید آنکھوں میں غصہ لیے جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ مل جائے گی، انشاءاللہ ہم اسے ڈھونڈ کر ہی دم لیں گے۔ چچا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زید نے مٹھی بھینچی، اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں تیزی سے حویلی سے نکل گئے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، سر بھاری تو جسم میں جان نہیں تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ کرہاتی آنکھیں کھولتی ہے تو سامنے اجنبی گرد آلود دیواریں تھیں۔ اوئے، یہ تو ہمارا کمرہ نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کس کا بھوت بنگلہ ہے؟ وہ ہڑبڑا کر بیٹھ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں، ہم کہاں ہیں؟ آواز کانپ گئی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اوہ، لگتا ہے ہم مر گئے ہیں، یا پھر یہ خواب ہے، بہت برا خواب۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ اتنے میں دروازہ چرچراتا ہوا کھلا تو زرتاشا چونک گئی۔ سامنے 2 لمبے تڑنگے آدمی کھڑے تھے، آنکھوں میں سختی، چہرے پر نفرت، اور لباس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ گاؤں کے ہی ہیں۔ زرتاشا کا دل منہ کو آ گیا۔ آپ کون ہیں؟ اور ہمیں وہ گچک والا حرامی بابا ادھر کیوں لایا؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ بڑی زبان چلتی ہے سردار کی بہو کی۔ ملک شجاع طنزیہ مسکرایا۔ ہم سردار کی بہو نہیں، ہم تو ان کی بھتیجی ہیں۔ وہ سینہ تان کر انہیں باور کراتی ہے، پھر خود ہی چونکی۔ تم لوگوں نے ہم کو ایسا کیوں بولا؟ لیکن وقاص آنکھوں میں خباثت لیے آگے بڑھا۔ تمہارے باپ نے ہمارے چچا کو مار دیا تھا، اور تمہارے زید لالا نے ہمارے گاؤں کو آگ لگوائی۔ وہ دانت پیس کر بولا، اور زرتاشا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوہ ہو، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم نے تو کبھی ماچس کی تیلی بھی نہیں جلائی۔ وہ سر ہلاتی افسوس سے بولی۔ تم لوگ ظالم ہو، خون خوار ہو، اور تم لوگوں سے بدلہ لے کر ہمیں سکون آئے گا۔ ملک شجاع غصے سے بولا۔ ارے اللہ کی قسم، ہم تو مرغی ذبح ہوتے دیکھ کر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ زرتاشا کسی خطرے کو سیریس لے لے، لیکن پھر ان کا بڑھنا دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ اور زید لالا خون خوار نہیں ہے، بس کھڑوس ہیں، جبکہ میرے بابا بکرے حلال کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا بھائی بھی بکرا سمجھ کر ذبح کر دیا ہوگا، آپ ان سے بدلہ لے لیں، مجھے کیوں یہاں لائے ہیں؟ وہ ساتھ ہی معصومیت سے شکوہ کرتی ہے، اور اس کی اس معصومیت کا تو وقاص دیوانہ تھا۔ وہ چاہتا تو ونی میں کسی اور لڑکی کا بھی دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن وہ صرف زرتاشا کو پسند کرتا تھا، کیونکہ اس نے زرتاشا کو ایک بار گاؤں کے میلے میں دیکھا تھا اور وہیں دل ہار گیا تھا، اور کب سے اپنی گھٹیا اور ناپاک خواہشات کی تکمیل کے لیے باپ کے پیچھے پڑا تھا کہ وہ پرانی دشمنی کو اجاگر کرتے ہوئے اسے زرتاشا سے نوازے، اور باپ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس کا ساتھ دیتا آج زرتاشا کو چلاکی سے اغوا کر چکا تھا۔ یہ کیسی لڑکی ہے؟ لیکن اس کی بونگیوں سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران تھے۔ تمہارے باپ نے ہمارے خاندان کو برباد کیا ہے، اس لیے اب ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور ان سے بدلہ تمہاری عزت چھین کر لوں گا۔ وقاص غصے سے آگے بڑھتا اسے بالوں سے پکڑ کر غرایا
اور زرتاشا چیختی ڈر سے رو پڑی۔ ایسا نہ کرو، آواز لرز گئی، ہم ابھی چھوٹے ہیں، ہمیں ابھی بہت دنیا دیکھنی ہے، اور ویسے بھی زید لالا بہت خطرناک ہیں۔ اس نے گرفت ڈھیلی ہوتے ہی دور ہو کر ڈرامائی انداز میں آنکھیں پھیلائیں۔ اگر وہ آ گئے نا تو تم دونوں کو ایسے دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے۔ وہ آنکھیں نکال کر دکھانے لگی، جس پہ ملک شجاع جھنجلا گیا۔ چپ کرو، وہ دھاڑا تو زرتاشا فوراً منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ تمہارا زید کچھ نہیں کر سکتا، اور لالا تم مت کہو، بیچارہ تمہارا بچپن کا منقوہ ہے۔ وقاص تنزیہ ہنسا تو زرتاشا نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میرے لالا ہیں، وہ فخر سے بولی۔ وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں تو ہم 3 دن سیدھی نہیں بیٹھتے۔ پھر خود ہی پھیکا سا ہنس پڑی، البتہ دل میں عجیب سی بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ اب تم یہ سچائی ان کی زبانی نہیں سن سکو گی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچائی کیا ہے۔ وقاص آگے بڑھا اور زرتاشا سنجیدہ سی سہمتی پیچھے ہوئی۔ تم 3 سال کی تھیں جب تمہارے دادا نے تمہارے دشمنوں سے بچانے کے لیے تمہارا نکاح زید خانزادہ سے کر دیا تھا، اور یہ سچائی تمہارے گھر میں سب کو پتہ ہے سوائے تمہارے۔ اس کی حقیقت بتانے پہ زرتاشا نے فوراً منہ بنایا، البتہ دل ہی دل میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات پہ روئے یا خوش ہو۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ سب اسے زید کو لالا بولنے پہ کیوں منع کرتے تھے، اور زید اس کو ہی کیوں زیادہ اہمیت دیتا تھا، توجہ دیتا تھا۔ وہ ابھی شادی وغیرہ کو ٹھیک سے سمجھی نہیں تھی، اس لیے اس کا جلالی روپ پریشان تو اس کا اہمیت دینا خوش کر رہا تھا۔ اسے آج رات تک ادھر ہی رکھتے ہیں، پھر تم باہر کی صورتحال دیکھ کر آج رات اپنی خواہش پوری کرنے اس کے پاس آ سکتے ہو۔ ملک شجاع نے بیٹے کو حوصلہ دیا اور زرتاشا گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ ہمیں اماں کے پاس جانا ہے، ہمیں بھوک بھی لگ رہی ہے۔ وقاص اس کا بازو پکڑنے بڑھا تو وہ چیخ اٹھی، ہاتھ مت لگانا، ہم بہت چیخنے والی ہیں، پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا۔ وہ ساتھ ہی دھمکانے لگی تو ان کے چہرے پر جھنجھلاہٹ آ گئی۔ یہ لڑکی پاگل ہے، وقاص نے کہا تو زرتاشا نے فوراً گردن ہلا دی۔ ہاں، یہ بات ہی صرف تم نے بالکل صحیح کہی ہے، وہ معصومیت سے بولی تو وہ دونوں مزید بگڑتے سر پکڑ کر وہاں سے باہر چلے گئے۔ پیچھے زرتاشا ڈر کے عالم میں بھی بھوک سے بے حال ہونے لگی، ساتھ ہی ماں کی یاد شدت سے ستائی، البتہ دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، زید لالا اس کے منقوہ ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سچائی اسے معلوم ہو چکی ہے، اور وہ اس انسان کی بیوی ہے جو اس سے 11 سال بڑا، گاؤں کا اگلا سردار اور نہایت غصیلا روب جھاڑنے والا ہے۔ زید مسلسل گاؤں کی گلیوں میں تیز قدموں سے چل رہا تھا، آنکھیں سرخ، جبڑا بھیجا ہوا لیے وہ ہر شخص سے ایک ہی سوال کرتا، اسکول کے پاس ایک گچک والا بابا ہوتا، وہ کہاں ہے؟ کوئی کہتا صبح دیکھا تھا، کوئی بولتا دوپہر کو اپنی ریڑھی لے کر نکلا تھا۔ زید سب کی باتیں سنتا جھنجھلا چکا تھا۔ تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو زرتاشا کہ ایک انجان آدمی پہ بھروسہ کر لیا، وہ بھی معمولی سی گچک کے لیے؟ اس نے سوچتے ہوئے ایک دکان والے کو دیکھا جو اسکول کے سامنے ہی دکان ڈالے ہوئے تھا۔ سنو، وہاں ایک گچک والا بابا دیکھتے تھے تم؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ سائیں، وہ تو ساتھ والے گاؤں سے آتا ہے، پہلے سی گاؤں کا تھا، لیکن اس نے دوسری شادی ساتھ والے گاؤں میں کی ہے تو ادھر سے کچھ عرصہ پہلے ادھر بس گیا، گچک بیچنے آتا ہے۔ یہ سنتے ہی زید کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہماری بچی دیکھی تم نے آج؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ جی سائیں، میں دیکھا تو تھا، لیکن سوچا کیا پتا وہ اس کے ساتھ گھر واپس جا رہی ہو، امید نہیں تھی کہ اتنا ضعیف آدمی ایسی حرکت کرے گا۔ دکاندار کی بات پہ زید کا سانس رک سا گیا۔ اسی وقت چچا دوسری طرف سے پتہ کر کے جیپ لیے اس کے پاس آیا۔ کچھ پتہ چلا بچے؟ چچا نے گھبرا کر کہا۔ جلدی کریں، ہمیں ساتھ والے گاؤں جانا ہے، یہ وقاص کا ہی کام ہے، اسی نے زرتاشا کو اغوا کروایا ہے، وہ لب بھیج کر کہتا ان کے ساتھ جیپ میں بیٹھا۔ پہلے بھائی صاحب سے مشورہ کرنا ہوگا اور پوری تیاری کے ساتھ جانا ہوگا۔ چچا نے جیپ حویلی کی طرف موڑی، جبکہ زید خاموش سارا پلان سوچ چکا تھا۔ صحن میں داخل ہوتے ہی عورتوں کی سسکیاں سنائی دیں اور ان کو دیکھتے ہی زید سے لپٹ گئیں۔ میری بچی، میری زرتاشا، چچی روتے ہوئے بولی۔ بیٹا اسے ڈھونڈ لاؤ، اللہ کے واسطے، وہ بہت چھوٹی ہے۔ زید نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں جا رہا ہوں اسے لینے۔ وہ آگے بڑھ کر میز پر پڑی فروٹ باسکٹ سے چاقو نکال کر اپنی جراب میں پھنسانے لگا تو سب چونک گئے۔ اکیلا؟ ترم خان نے سوال کیا تو اس نے سر ہلایا۔ بیٹا، دشمن گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ماں کی آواز کانپ گئی۔ اسی لیے میں سب کو ساتھ نہیں لے جا رہا، کیونکہ اگر ہم ان پہ ڈائریکٹ حملہ کریں گے تو وہ زرتاشا کو نقصان پہنچا سکتے، جبکہ میں زرتاشا کو حاصل کے بغیر اور اسے دیکھے بغیر کوئی سخت قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی مجھے چپ چاپ ان کی جڑوں میں گھسنا ہے، وہ سخت لہجے میں بولا، لیکن اماں نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، تم کچھ ہو گیا تو؟ زید نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ فکر مت کریں، وہ میری بیوی ہے، میں کسی بھی قیمت پہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور چچا کو دیکھتے ہی وہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔
وہ دھیمی مگر گہری آواز میں بولا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ترم اور گل خان بھی اس کی بات کو سمجھدارانہ جانتے سر ہلاتے ہیں۔ دادا جی نے 3 سال کی زرتاشا میری گود میں ڈالی تھی کہ اب سے میں ہی اس کا محافظ ہوں، اس لیے آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ میں آج کسی بھی قیمت پہ اسے واپس لاؤں گا۔ زید آنکھیں بند کر کے نرمی سے بولا۔ ذہن میں ایک چھوٹا سا چہرہ ابھرا، شرارتی آنکھیں، بے تکی باتیں، وہ بونگیاں اور ڈرتے ہوئے بھی اس کا زبان چلانا۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو وہ بھیگ چکی تھی۔ اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چچی نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی تو اماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ بیٹا سلامت واپس آنا۔ زید نے سر جھکایا۔ یا میرے ساتھ آئے گی یا میں اکیلا نہیں لوٹوں گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں اپنی بیوی کے دشمنوں کے ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے بندوق اٹھائی، چادر کندھے پر ڈالی اور بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل گیا۔ فکر مت کرو، وہ گاؤں کا شیر بچہ ہے اور اس گاؤں کا اگلا سردار ہے۔ دشمن کسی بھی حد تک چلا جائے لیکن اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ترم خان نے فخر سے کہا، البتہ دل سب۔ رک ادھر۔ وہ سیدھا دشمنوں کے ڈیرے کی طرف بڑھا تو سامنے 2 آدمی بندوقیں تانے کھڑے اسے روک گئے۔ زید زہریلی مسکراہٹ لیے سر ہلا گیا۔ ہم خانزادہ ہیں اور ہم اپنے دشمنوں سے بات کرنے آئے ہیں، اس نے ٹھنڈی آواز میں کہا تو وہ دونوں چونک گئے۔ سردار کو بلاؤ۔ کچھ ہی دیر میں ملک شجاع اور وقاص آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر غرور لیے باہر نکلے۔ واہ، خانزادہ خود چل کر آیا ہے۔ ملک شجاع طنزیہ ہنسا تو زید نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہم اپنی چیز لینے آئے ہیں، اس نے سیدھا مطالبہ کیا، جس پہ دونوں کے چہرے پر سختی آ گئی۔ کون سی تمہاری چیز؟ وقاص غرایا۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ ہم کون سی چیز کی بات کر رہے ہیں، اس لیے آرام سے ہماری چیز ہمیں واپس کرو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں آیا۔ بکواس بند کرو، تمہارے چچا نے پہلے میرے چچا کو مارا اور اب تم نیا الزام لگاتے ہو۔ وقاص چیخا تو زید نے طنزیہ ہنسی۔ وہ مرنے کے لائق تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا بولا اور حسب توقع سردار شجاع کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو۔ کیوں؟ اس لیے چیخ رہے ہو کہ تمہاری پوری نسل بزدل ہے؟ زید نے آگ میں تیل ڈالتے حقارت سے کہا تو ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ اسے تو میں مار دوں گا۔ وقاص جوش سے اسے مارنے بڑھنے لگا کہ ملک شجاع نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ وہ جانتا تھا کہ زید کو مارنا کسی خطرے سے خالی نہیں، جبکہ زرتاشا کو بھی استعمال کرنا اب مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ زرتاشا ان کے پاس ہے۔ ایک شرط پر تمہیں تمہاری چیز ملے گی، وہ دانت پیس کر بولا۔ بول، کیا چاہیے؟ زید کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہمیں تمہارے چچا کی لاش چاہیے اور تمہیں پورے گاؤں کے سامنے گدھے پہ بیٹھ کر چکر کاٹنے ہوں گے، وہ زہر آلود لہجے میں بولا۔ بس؟ زید ہنستا آگے کو جھکا۔ اتنے بے وقوف ہو تم کہ تم لوگوں کو لگتا ہے میں یہ شرط مانوں گا؟ میں تمہارا پورا خاندان نچواؤں گا اگر تم لوگوں نے میری عزت اور خاندان کی طرف میلی نگاہ بھی کی۔ وہ چیخا اور اب ان دونوں کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ تمہیں مرنا ہے کیا؟ وقاص نے چیخ کر کہا تو زید نے جان بوجھ کر آخری وار کیا۔ تم جیسے کتے ہمیں ڈرا نہیں سکتے، تم لوگوں سے بہادر تو ہماری عورتیں ہیں، وہ حقارت سے بولا۔ اور یہ سنتے ہی وقاص آگے بڑھتا اس کو گریبان سے پکڑ کر دھاڑا۔ اب تو کل صبح ہوتے ہی تجھے کتے کی طرح گلیوں میں گھسیٹوں گا۔ وہ اس کے منہ پہ مکے مارنے لگا اور ملک شجاع اپنے ملازموں کو بلانے لگا۔ اسے اس کی بیوی کے ساتھ قید کر دو۔ آج رات سردار ترم خان اس سے ان 2 جانوں کے بدلے 1 جان لیں گے، یا تو وہ بیٹا اور بہو بچا لے یا اپنا بھائی۔ وہ چیخا اور زید کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں کیونکہ ہم خانزادہ ہیں، ہم جانتے ہیں تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس نے جان بوجھ کر مسکرا کر کہا۔ اگلے ہی لمحے 2 آدمیوں نے اسے جکڑ لیا۔ اندر لے جاؤ اسے، آج رات اس کی نظروں کے سامنے اس کی بیوی کی عزت تار تار کروں گا۔ وقاص گرجا اور زید نے لب بھینچتے مٹھی بند کرتے غصے کو بمشکل ضبط کیا، جبکہ آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے اندھیرے کمرے کی طرف لے گئے۔ دروازہ کھولا اور اندر ایک کونے میں سہمی کانپتی ہوئی زرتاشا بیٹھی تھی، گندے کپڑے، بکھرے بال اور آنکھوں میں خوف لیے جیسے ہی اس کی نظر زید پر پڑی۔ زید لالا، وہ چیخ اٹھی اور بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ ہم کو پتہ تھا آپ ہم کو بچانے آئیں گے، اس کے سینے سے چمٹ کر رونے لگی اور زید کا سانس جو سینے میں اٹکا تھا وہ آہستہ سے باہر نکلا۔ اس نے اسے سینے میں زور سے بھینچتے آنکھیں بند کر لی اور پہلی بار سکون کا سانس لیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم آ گئے ہیں، فکر مت کرو، وہ اس کی کمر سہلاتا ہوا نرمی سے بولا۔ اب 2 جانوں کے بدلے 1 جان لیں گے۔ سردار شجاع نے طنز کرتے باہر کا رخ کیا اور زرتاشا کانپتی زید کے سینے میں اور گہرائی سے چھپ گئی۔ زید نے آنکھیں اٹھا کر جاتے ہوئے سردار کو دیکھا اور آہستہ سے مسکرا گیا، وہ مسکراہٹ جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ ہم بہت ڈر گئے تھے، وہ روتی روتی مسلسل شکایتیں لگا رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں ڈرا دیا، ایک نے تو کہا ہم بہت ظالم ہیں۔ ہم ظالم نہیں ہیں نا؟
اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ ظالم تو تم ہو، اسی لیے مجھے بہت تڑپایا ہے، زید نے خشک سا جواب دیا تو وہ منہ بسور گئی۔ مگر شکر ہے کہ تم مجھے مل گئی ہو۔ اس نے ساتھ ہی سکون کا سانس لیا تو زرتاشا مسکرا گئی، پھر اچانک کچھ یاد آیا تو پیچھے ہٹی اور آنکھیں سکیڑ کر زید کو دیکھنے لگی۔ ایک بات پوچھیں ہم؟ سچ سچ بتائے گا؟ وہ آہستہ سے بولی تو زید نے سر ہلاتے گھڑی پہ ٹائم دیکھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ ہم تمہاری بیوی ہیں؟ بچپن میں ہمارا نکاح ہوا تھا۔ اس کے معصوم سوال پہ زید چونکا، ایک لمحے کو چہرہ ساکت ہو گیا۔ کیا؟ زرتاشا نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن ہم تو انہیں کہہ دیا کہ ہم آپ کو لالا سمجھتے ہیں، وہ بھویں اچکا کر بولی اور زید نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ سمجھ تو چکا تھا لیکن پھر بھی یوں ہی سوال پوچھا۔ وہ لمبا سا بدصورت آدمی جس کی مونچھیں بلی جیسی تھیں۔ زرتاشا نے فوراً ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس نے مزید کیا کیا کہا؟ وہ پوچھنے لگا تو زرتاشا نے بڑے غور سے یاد کرتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ وہ کہہ رہا تھا تمہارا نکاح زید خانزادہ سے ہو چکا ہے جب ہم 3 سال کا تھا، اور ہمارا باپ نے اس کے چچا کا قتل کیا ہے، اس لیے وہ ہمارا عزت سے کھیل۔ اوکے، چپ کر جاؤ۔ وہ یہ الفاظ بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے ماتھے پر بل ڈالے اسے چپ کروا گیا۔ سچ سچ بتاؤ کہ کیا ہم واقعی میں تمہاری بیوی ہیں؟ وہ انگلی اٹھا کر سوال کرتی ہے تو زید ایک لمحے کو خاموش رہا۔ اگر ہاں ہے نا تو ہم رو دیں گے، زرتاشا نے فوراً گھبرا کر کہا۔ ہاں، زید نے آہستہ سے کہا اور زرتاشا کی آنکھیں گول ہو گئیں۔ ہمیں پہلے ہی شک تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم 3 سال کی تھی جب یہ نکاح ہوا، اور یہ بہت ضروری تھا کیونکہ میرے ابا جان اور تمہارے ابا جان میں سرداری کو لے کر اس وقت بہت لڑائیاں ہونے لگی تھیں، اور دادا جان جانتے تھے کہ بھائیوں کی آپسی لڑائیوں سے دشمن جیت جائے گا، اور ملک شجاع کے ساتھ ان کی شروع سے انبن تھی، اس لیے تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہیں ونی سے بچانے کے لیے تمہارا میرے ساتھ نکاح کر دیا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 3 سال بعد چچا سے ملک شجاع کے بھائی کا قتل ہو گیا اور انہوں نے ونی میں تمہیں مانگا، لیکن یہ تو شکر تھا کہ گواہ موجود تھے اور چچا بچ گئے۔ بہرحال دادا جی جانتے تھے کہ تمہیں بچانے اور دونوں بھائیوں میں مستقبل کی صلح کے لیے یہ رشتہ اہم ہے، اسی لیے یہ نکاح ہوا۔ زید نرمی سے اسے ساری بات سمجھانے لگا اور زرتاشا سر تھامے منہ بسورے نیچے بیٹھ گئی۔ تو ہم سے کیوں چھپایا؟ اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیونکہ تم ابھی بچی ہو، تمہیں شادی اور نکاح کی اہمیت نہیں معلوم، درست وقت آنے پہ تمہیں یہ بات بتا دینی تھی۔ زید نے نرمی سے کہتے اس کے پاس بیٹھ کر زمین کو صاف کیا۔ شاید یہ جانوروں کا باڑہ تھا، اس لیے یہ جگہ گندی گندی اور کمرہ بدبودار سا تھا۔ زید کو اس بیچاری پر ترس آیا جو صبح سے یہاں تھی۔ پتہ ہے ہم کو کہ شادی کیا ہوتی ہے، آپ لوگوں نے ہم سے چھپا کر غلط کیا، ہمیں اب سب سمجھ آ گیا کہ آپ اتنے کھڑوس کیوں ہو اور ہمیں کیوں اتنا ڈانٹتے ہو۔ وہ شکایتی انداز میں بولی۔ بکواس بند کرو، زید نے فوراً سختی سے کہا تو زرتاشا نے منہ بنایا۔ اوئے، وہ آنکھیں نکال کر بولی، اب تو ہم بولیں گے۔ پھر اچانک قریب آ کر سرگوشی میں بولی، اور ویسے بھی ہم تمہاری بیوی ہیں تو تم ہمارے شوہر ہوئے۔ پھر ناک سکیڑی، لیکن تم بالکل بھی پیار نہیں کرتا، اس لیے ہم اس شادی کو نہیں مانتا۔ زید کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ خاموش رہو۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ زرتاشا نے ہاتھ کمر پر رکھا، پھر گنتی شروع کی۔ نہ آپ مسکراتے ہو، نہ ہمیں کچھ دلاتے ہو، نہ ہمیں پیار کرتے ہو۔ وہ مسلسل اس کا سر کھا رہی تھی۔ یہ وقت ہے ان باتوں کا، زید نے جھنجھلا کر کہا تو زرتاشا نے فوراً منہ بنایا۔ ہمیں تو یہی وقت ملا ہے، اور ویسے بھی دشمن ہمیں مارنے والے ہیں، مرنے سے پہلے تو حق بنتا ہے نا شوہر کو ڈانٹنا، اس نے معصومیت سے کہا اور زید نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تم پاگل ہو۔ ہاں، یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے، اس نے فوراً فخر سے سر ہلایا، پھر اچانک تھوڑے سے باہر شور سے ڈر کر اس کے قریب آ گئی۔ لیکن تم ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ اس کی معصوم شکل دیکھ کر زید کی آنکھیں ایک لمحے کو نرم ہو گئیں۔ نہیں میری چھوٹی سی بیوی، میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں، وہ اسے بازو کی گھیرے میں لے کر پیار سے بولا، اور زرتاشا نے سکون کا سانس لیا۔ ہم اکیلے بہت ڈرتے ہیں، اور ویسے بھی اگر تم ہمیں چھوڑ گئے نا تو ہم خواب میں آ کر تمہیں تنگ کریں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ بونگیاں نہ مارے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زید نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہم سنجیدہ ہیں، ہم بہت ڈراؤنے بھوت بنیں گے، وہ وارن کرتی ہے۔ یا اللہ، مجھے صبر دے۔ زید نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ تھوڑے کم کھڑوس ہو جاؤ اور ہم سے پیار کرو۔ اس نے اسے گھورا۔ کون سا پیار چاہیے تمہیں؟ ہاں؟ وہ اسے کمر سے پکڑے سینے سے لگا گیا اور زرتاشا کی جان حلق میں اٹکی۔ 1 گھنٹے سے پیار کر رہی ہو، اب بتاؤ کیسا پیار کروں؟ یہاں پیار کروں کہ یہاں؟ وہ پہلے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اور پھر گال پہ آیا، اور زرتاشا شرماتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ شرم کرے، ہم ایسا پیار نہیں کہتے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تم واقعی عجیب ہو۔ وہ مسکراتا اسے چھوڑ گیا جو فوری پرے ہو کر خود کو ٹھیک کرنے لگی۔ زید کا دل زور سے دھڑکا، مگر چہرہ پھر بھی سنجیدہ رہا۔
تم ابھی بچی ہو، اس لیے نکاح والی بات تم سے چھپائی تھی، اور تمہیں ٹوکنے اور سمجھانے میں بھی تمہاری بہتری چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے کہتا اسے تسلی دے کر اٹھ کھڑا ہوا، اور نتاشا شرماتی ہوئی سر جھکا گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ان کے کمرے کے باہر فی الحال سناٹا تھا۔ زید سمجھ گیا کہ بابا جان نے ان سے ایک رات کا وقت لیا ہے، اسی لیے ملک شجاع نے وقاص کو وہاں آنے سے منع کر دیا ہوگا، جبکہ زید دروازے کے قریب کھڑا کان لگا کر باہر کی آہٹ سن رہا تھا۔ زرتاشا ایک کونے میں بیٹھی نیند کی وادیوں میں جا رہی تھی۔ زید لالا، وہ سرگوشی میں بولی، ہمیں بھوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ یار، اب تو تمہیں نکاح کا پتہ چل چکا ہے، اب تو لالا مت کہو۔ زید نے پلٹ کر اسے گھورا تو زرتاشا نے فوراً منہ پر ہاتھ لگ گیا، پھر آہستہ سے بولی، اوکے چپ، لیکن ڈر تو پھر بھی لگ رہا ہے۔ زید نے آہستہ سے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا، جو اس نے کچھ دیر پہلے کھانا لے کر آنے والے بندے کی جیب سے چرا لی تھی۔ باہر اندھیرا تو دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے زرتاشا کی کلائی پکڑی، میرے پیچھے رہنا، اور بولنا تو بالکل نہیں، سخت لہجے میں کہا تو زرتاشا نے فوراً سر ہلایا۔ ہم بہت شریف ہیں، بالکل نہیں چیخیں گے، وہ تسلی دینے لگی۔ یا اللہ، یہ لڑکی۔ زید نے آنکھیں بند کرتے لمبا سانس کھینچا، پھر وہ دونوں دبے قدموں باہر نکلے اور بچتے بچاتے ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ کچی زمین پہ چلتے زرتاشا کے پاؤں کے نیچے کنکر آ گیا۔ اوئے کانٹا، وہ چیخ دباتی ہے، اور زید فوراً رک کر نیچے دیکھتا ہے۔ کانٹے اس کے پاؤں میں چبھنے والے تھے۔ ہلنا مت، وہ جھکا اور آہستہ سے کانٹے جاگر سے سائڈ پر کر دیے۔ ہماری تو چیخ ہی نکلنے والی تھی، زرتاشا نے دانت نکالتے کہا۔ زید نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے جانے لگا۔ ڈیرے پہ صرف 2 ہی چوکیدار تھے، جو سامنے چارپائیوں پہ لیٹے تھے۔ شش، وہ لبوں پہ ہاتھ رکھ کر سامنے پڑی جھاڑیوں کو دیکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتا دوسری طرف رکھ گیا۔ واہ، ہم اڑ گئے، زرتاشا سرگوشی میں بولی تو زید نے گھورا کہ بول کر وہ دونوں کو پکڑوا دے گی، جبکہ وہ مزید آگے بڑھے کہ اچانک چارپائی سے ایک چوکیدار اٹھ کھڑا ہوا۔ زید فوراً زرتاشا کو کھینچ کر مٹی کے ٹیلے کے پیچھے لے گیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زرتاشا کی آنکھیں اور بڑی ہو گئیں، جبکہ چوکیدار اب ایک نمبر کر کے پھر سے اپنے ساتھی کے پاس جا چکا تھا۔ زید کے سینے سے لگی زرتاشا ایک لمحے کو ٹھنڈ سے کانپی تو زید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ وہ ہمیں پکڑ لیں گے، زرتاشا نے سرگوشی کی۔ نہیں، زید نے ہلکی آواز میں تسلی دی، اور پھر دونوں چل پڑے۔ سامنے پانی کم مگر کیچڑ زیادہ لیے ایک نالا تھا، جہاں زرتاشا رک گئی۔ ہم پھسل جائیں گے، وہ گھبرا کر بولی، لیکن زید نے بغیر وقت ضائع کیے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ ہاں ہاں، ہم بوری لگ رہے ہیں، وہ سرگوشی میں ہنسی تو زید نے دانت پیسے۔ تم 2 منٹ چپ ہو جاؤ گی تو قیامت نہیں آ جائے گی، اسے ڈانٹتا کندھے پہ ڈالے نالا پار کر گیا۔ چلو اب ہم آزاد ہونے والے، وہ پیار سے بولتا اسے اتار کر تیزی سے آگے بڑھا کہ اچانک زرتاشا کا پاؤں پھسلا۔ وہ چیخنے لگی کہ زید نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ سے کمر تھام لی، اور دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ انہیں پتہ تو نہیں چلا، وہ آہستہ سے بولی۔ نہیں، تم بس ایزی رہو، اور اب تیزی سے بھاگنا ہے، کیونکہ ڈیرے سے باہر بھی 2 آدمی پہرا دے رہے ہیں۔ زید کی آواز بھاری ہو گئی۔ میری ٹینشن مت لیں، تمہاری ہی ٹینشن ہے میری جان، ورنہ زید خانزادہ کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں ہے کسی میں، وہ گردن اکڑا کر بولتا اسے کھڑا کرنے لگا۔ اور کچھ پل سانس لیتے ہی دونوں ڈیرے سے باہر کی سمت بھاگنے لگے کہ اچانک داخلی راستے پہ بندھا کتا یکدم انہیں محسوس کر کے بھونکا۔ زرتاشا کانپ کر زید کی گود میں چڑھنے لگی، اور زید ماتھا پیٹتا زرتاشا کی بچی کو دیکھ کر رہ گیا، اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اسے کندھے پہ ڈالے وہاں سے دوڑا۔ ہم فٹ ہیں، زرتاشا ہانپتے ہوئے بولی، لیکن زید نے ایک لمحے کو بھی رفتار نہیں کم کی، جبکہ زرتاشا کو اس کا احساس بھی ہوا جو بیچارہ اسے کندھے پہ لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ بھاگ گئے۔ پیچھے سے شور بلند ہوا تو زید نے دانت بھینچتے رفتار اور تیز کر دی۔ درد اس کی کمر میں اترتا جا رہا تھا تو سانس حلق تک چڑھ گئی، لیکن وہ خاموشی سے مسلسل بھاگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہو نا؟ سارا ہمارا غلطی ہے، ہم گچک کھا کھا کر موٹا ہو گیا ہے، اسی لیے آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہوگا۔ زرتاشا گھبرا گئی۔ ویسے چھوٹا بیوی ہونے کا کچھ تو فائدہ ہو رہا ہوگا نا؟ ہم 4 فٹ کے اور آپ 6 فٹ کے، وہ ہنسی۔ تم چپ نہیں رہ سکتی، زید نے دانت پیس کر تنبیہ کی۔ ہاں، لیکن ہم کو اتار دو، ہم آپ کے ساتھ بھاگے گا، ہمارا ٹانگیں سلامت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اب جو بھی تھا زید کو اذیت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ بہت ضدی ہو، ہمیں اٹھا اٹھا کر بھاگ رہا، ہم کوئی سامان نہیں ہے۔ زید نے ایک لمحہ مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو چوما۔ تم سامان نہیں، تم ذمہ داری ہو، وہ نرمی سے بولا تو وہ آہستہ سے مسکرا دی، اور زید گلی کے نکڑ پہ چچا کو جیپ لیے کھڑا دیکھ کر مسکراتا ہمت پکڑ گیا۔ پیچھے شور اور سامنے نجات نظر آنے لگی تو سانس حلق میں اٹکنے والی ہو گئی۔ دوسرے دن پیپل کے درخت کے نیچے پنچایت جمع ہوئی تھی، جہاں چارپائیاں بچھائے بزرگ بیٹھے تھے اور ارد گرد پورا گاؤں اکٹھا تھا۔ ایک طرف خانزادہ خاندان تو دوسری طرف ملک شجاع بدتمیزی اور آنکھوں میں زہر لیے بیٹھے تھے۔ پنچایت شروع کرو، سرپرست نے چھڑی زمین پر ٹکائے تو گل خان کھڑا ہوا۔
ہماری بیٹی کو دھوکے سے اغوا کیا گیا، جس کے گواہ یہ لوگ ہیں، اور ہماری بیٹی خود بھی ہے، جسے زید خانزادہ بہادری کے ساتھ کل بحفاظت بچا کر لائے ہیں۔ لیکن ہم انصاف مانگتے ہیں کہ یہ سب آئندہ مت ہو، ورنہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ وہ بھاری اور کانپتی آواز میں بولا، ثبوت اور گواہ دکھاؤ۔ ملک شجاع اکڑ کر بولا تو زید نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ گواہ یہی بابا ہے جس کو خریدا تھا، اور ثبوت یہ زخم اور ویڈیو ہے۔ اس نے سخت لہجہ لیے جیب سے موبائل نکال کر ویڈیو دکھائی جہاں وہ ان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ یہ کیسے بنائی؟ سب حیران ہوئے۔ 21ویں صدی ہے اب، اور میں پڑھا لکھا ہوں۔ اسے پتا تھا کہ موبائل ان کے ہاتھ چڑھ سکتا ہے، اس لیے وہ موبائل کے بجائے کیمرہ پین قمیض میں لٹکا کر گیا تھا تاکہ پنچایت کے لیے ثبوت مل سکے۔ جبکہ گل خان کل سارا دن اس بابا کو ڈھونڈ کر اس کی اچھی خاصی چھترول کر کے اسے گواہی کے لیے منا چکا تھا۔ میں نے اس بچی کو پیسوں کے بدلے، بابا کانپتی آواز میں سب کو بتانے لگا۔ ملک شجاع اور وقاص کا رنگ اڑنے لگا، مجمع میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ میں نے انہیں بابا کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، اور بابا کچھ دیر بعد اپنی ریڑھی پہ بوری لادے دوسرے گاؤں بھی گیا تھا۔ دکاندار نے بھی آگے بڑھ کر گواہی دی، جس سے ماحول بدل گیا۔ ہوا میں غصہ بھر گیا۔ ملک شجاع بے چین ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ دھاڑا تو زید نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ ایک اور لفظ بولا تو زبان کھینچ لوں گا۔ وہ دانت پیس کر بولا، ہم ڈرتے نہیں ہیں تجھ سے، تیری بیوی کو تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ چٹاخ! زید کا مکہ وقاص کے منہ پر لگا تو وہ پیچھے جا گرا۔ پورا مجمع چونک اٹھا۔ زید! ترم خان نے روکنا چاہا لیکن زید اس پر جھپٹا۔ میری عزت پر بولے گا، میری بیوی پر؟ وہ ایک کے بعد ایک مکے مارتا جا رہا تھا۔ وقاص درد سے چیخنے لگا۔ گل خان اور 2 آدمیوں نے اس کو پکڑا۔ چھوڑ، پنچایت ہے، وہ سمجھانے لگے جو سرخ آنکھیں لیے ہانپ رہا تھا۔ یہ لوگ زندہ رہنے کے قابل نہیں، وہ دانت پیس کر بولا، جبکہ پنچایت کے سرپرست نے زور سے جھڑی ماری۔ بس بہت ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ تم لوگوں نے جرم پہ جرم کیا ہے اور پنچایت کے فیصلے کو نہ مان کر اس کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ سخت آواز میں ملک شجاع کی طرف دیکھتا بولا، اغوا، دھمکی اور عورت کی بے عزتی پہ تم لوگوں کو اب سزا مل کر رہے گی۔ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، وقاص غصے سے بولا۔ مانو یا نہ مانو، شہر سے پولیس آنے والی ہے اور ہم سب گواہ پیش ہوں گے، تمہارے گناہوں اور گندی فطرت سے پردہ اٹھائیں گے، حتیٰ کہ سب تم پہ تمہارے بھائی کے قتل کا الزام لگوا کر تمہیں عمر قید کروائیں گے، تاکہ آئندہ کوئی بھی بندہ پنچایت کے فیصلے پہ خود سر نہ بنے۔ سرپرست نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا۔ یہی فیصلہ ہونا چاہیے، یہ لوگ اپنے گاؤں میں بھی بہت ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ساتھ والے نے بھی تائید کی، تم لوگ بہت غلط کر رہے ہو۔ ملک شجاع نے زہر بھری نظر سب پہ ڈالی، جبکہ زید ایک قدم آگے آیا۔ اگر میری بیوی کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو لاش بھی نہیں ملے گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ پولیس آ چکی تھی، جبکہ ملک شجاع اور وقاص نفرت اور ذلت کے ساتھ ان سب کو دیکھتے پولیس کے ساتھ جانے لگے۔ اوئے سنو سب! وہ سب جو شام ڈھلے خوشخبریوں میں مصروف تھے اچانک زرتاشا کے کھڑے ہونے پہ چونک گئے۔ کیا ہوا؟ ہم کو نا، وہ ڈرامائی انداز میں سانس بھر کر بولی، بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ پھر کوئی شرارت سوچ گئی ہے کہ ابھی کل تم دشمنوں سے بچ کر آئی ہو، لیکن ذرا جو تم میں سدھار آیا ہو۔ چچی نے چونک کر اسے ڈانٹا۔ آپ تو ہم سے بات مت کریں، کیونکہ ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ زید لالا ہمارا شوہر ہے۔ وہ غصے سے بولی تو ایک لمحے کو خاموشی، اور اگلے ہی لمحے وہاں قہقہے بلند ہوئے۔ کچھ دیر بیٹھے رات کا کھانا کھاتے زید کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ او خدایا! اماں نے ماتھا پیٹ لیا۔ خبردار جو پھر اسے لالا کہا۔ اب جب پتہ چل گیا ہے تو شوہر ہی سمجھ کر بلاؤ۔ چچی نے فوراً آنکھیں نکال کر بیٹی کو دیکھا۔ ہم تو عادتاً لالا کہہ دیتا ہے، ویسے شوہر والا سمجھ کر کیسے بات کرتا ہے؟ آپ لوگ تو اپنے شوہر کو خان جی کہتے ہو، میں بھی خان جی بولوں؟ زرتاشا نے منہ بنا لیا۔ ارے اب تو شرم آنی چاہیے تمہیں، ہیرا نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ شرم تم رکھ لو، ہم تو سیدھا بولے گا۔ وہ ہٹ دھرمی سے زبان چلا رہی تھی کیونکہ اس معصوم کو شادی وغیرہ کے متعلق ابھی کچھ نہیں پتا تھا۔ ہاں ایسا ہی بولا کرو، وہ خان جی ہی ہے تمہارا، چچی نے سمجھایا۔ اچھا اب جب شوہر ہے تو رخصتی کب ہوگی؟ ہم کو بہت شوق ہے دلہن بننے کا۔ وہ فوری دوپٹے کا پلو منہ میں لیتی شرما کر بولی تو سب عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ بے شرم، ذرا حیا کرو، زید کچھ ہی دور بیٹھا ہے، اگر سن لیا تو؟ چچی نے ہنستے ہوئے اس کے کان کھینچے۔ اماں جی ہم تو مذاق کرتا ہے، اتنا سنجیدہ مت لو، اور ہم ایک بار دلہن بن کر واپس تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس نے آنکھ مار کر ماں کو تسلی دی تو سب ہنس پڑے، جبکہ زید ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تھوڑی بڑی ہو جاؤ پھر بتاؤں گی کہ دلہن بن کر کیا کیا ہوتا ہے، بس 1 سال ہی ہے، تمہارے 16 سال ہوتے ہی میں تمہیں بیاہ دوں گی۔ چچی نے اسے دھمکایا تو وہ منہ بسور گئی۔ بیٹا چائے پیو گے؟ ماں نے زید کے سامنے سے برتن اٹھاتے پوچھا۔ جی پیوں گا، اس نے نظر اٹھائے بغیر کہا۔ زرتاشا کے ہاتھ کی اس بار آواز تھوڑی اونچی تھی جس سے سب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہم؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی بالکل، تم اور کمرے میں لے کر آنا۔
اس نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو چچی نے فوراً زرتاشا کو حکم دیا، جا بیٹا جلدی چائے بنا اور کمرے میں لے جا، تمہیں بھی تھوڑا سلیقہ آئے۔ اب زرتاشا کی جان واقعی نکلنے لگی۔ ہم اکیلے کمرے میں نہیں جائیں گے، وہ ہم کو کھا جائیں گے، جو ہم ابھی اتنا بکواس کیا۔ اس نے سر کھجاتے غلطی مانی، تو بکواس نہ کیا کرنا، اب چھوٹی بچی تو ہے نہیں تو۔ ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا، یا اللہ آج تو ہم نے تو ایسے ہی بونگی مارا تھا، یہ تو ہمارے گلے پڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتی کچن میں جانے لگی۔ کیا بڑبڑا رہی ہو؟ چچی نے گھور کر دیکھا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ سست قدموں سے بڑھی جیسے پھانسی کی طرف جا رہی ہو، اور جاتے جاتے ماہین کو سرگوشی میں بولتی ہے، اگر ہم زندہ واپس نہ آیا تو ہمارا کمرہ سنبھال لینا۔ ماہین اور ہیرا ہنسی سے دوہری ہو گئی کہ زرتاشا سمجھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں زرتاشا ہاتھ میں ٹرے لیے ایسے چل رہی تھی جیسے کسی عدالت میں پیش ہو۔ چائے کے کپ کانپ رہے تھے تو ہاتھ پسینے سے گیلا ہو گیا، دل تو ویسے ہی دھک دھک میں لگا تھا۔ یا اللہ خیر، وہ زیر لب بڑبڑائی، ہم تو بس بونگی مار رہا تھا، یہ تو باقاعدہ مصیبت بن گیا۔ کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر اس نے لمبی سانس لی۔ ایک لمحہ سوچا کہ بھاگ جائے، پھر خیال آیا کہ اماں مار دے گی، اس لیے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ۔ اندر سے زید کی گہری آواز آئی تو زرتاشا کا دل اور زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر سفید کرتا، بازو موڑے، نظریں سیدھی اس پر ٹکائے زید خانزادہ کو دیکھ کر بلا وجہ ایک بیڈ مس ہو گئی۔ زرتاشا نے نظریں جھکا لی۔ چائے۔ آواز کانپ گئی اور ٹرے لے کر آگے بڑھی تو اجرت میں کپ ہلکا سا ڈگمگایا۔ اے اللہ! وہ گھبرا گئی اور زید فوراً اٹھا۔ سنبھل کر، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کپ تھام لیا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر اب زرتاشا کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پہ اپنے پاس بٹھایا۔ زرتاشا نے چونک کر ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو، لیکن زید نے اس کی گھبراہٹ دیکھی تو لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ ہم تو ایسے ہی ڈرتا ہے، ویسے بھی آپ کا شکل۔ وہ رک گئی، پھر بے خوفی سے بولی، ہم تو کہتے ہیں آپ پہلے بہت ڈراؤنا تھا، اب تو پھر بھی کچھ آسرا ہے۔ ڈراؤنا؟ زید کی بھویں اوپر اٹھ گئیں۔ ہاں، ہم کو تو لگتا تھا آپ بات بات پر ہم کو کھا جائے گا۔ وہ ہمت کر کے بولی تو زید نے ہنسی دبائی۔ اور اب بھی تھوڑا تھوڑا لگتا ہے۔ زرتاشا نے گردن کھچا کر کہا تو زید ہنس پڑا۔ اچھا، وہ چائے کا کپ اٹھاتا ہے، اور یہ جو شوہر کر رہی تھی صحن میں وہ کیا تھا؟ اپنی عمر دیکھو اور دلہن بننے کا شوق چڑھ گیا ہے محترمہ کو۔ پتہ بھی ہے دلہن بننا کتنا مشکل ہے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ ہم تو بس ایسی بونگی مار دیا، وہ معصومیت سے بولی تو زید نے کپ رکھ دیا اور اس کے قریب ہوا۔ زرتاشا پیچھے ہٹنے لگی۔ تم بہت عجیب ہو زرتاشا۔ زید اب کھل کر ہنس دیا۔ آپ ہنستا بھی ہے؟ وہ آہستہ سے بولی تو کمرے میں ایک لمحہ خاموشی چھا گئی۔ زید نے اس کی طرف دیکھا، جو شرارتیوں بولتی نادان سی لڑکی جسے قسمت نے اس کے نام کر دیا تھا، وہ دن بدن اس کی روح کا سکون بنتی جا رہی تھی۔ آئندہ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، اور نہ ہی کسی پہ اعتماد کرنا، اوکے؟ اس نے نرم لہجے میں کہا تو زرتاشا نے فوراً سر ہلایا۔ ہم آئندہ ایسا بے وقوفی نہیں کرے گا۔ ویسے آپ ہمارا اتنا فکر کیوں کرتا ہے؟ وہ پیار سے بولی۔ کیونکہ تم میری ہو، وہ محبت سے بولتا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ آپ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ اس کی آنکھیں پھٹیں۔ بالکل، تم چھوٹی سی بیوی ہو ہماری۔ زید نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہائے، ایسے سیدھا سیدھا نہ بولا کرو، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی اور زید ہنسا۔ اب عادت ڈال لو، اس نے نرم انداز میں مشورہ دیا۔ ہم کو لگتا ہے ہماری قسمت بہت خطرناک ہے، پہلے دشمن اور اب شوہر۔ وہ پھر شرارتی ہوئی تو زید نے ہلکے سے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ زرتاشا نے اوپر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار دل تھوڑا سا پگھلا۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو اور اپنی مرضی سے میری زندگی میں آؤ، اس لیے میں بابا سے بات کروں گا کہ ہماری رخصتی تمہارے بالغ ہونے کے بعد کریں، نہ کہ رسم و رواج کے مطابق 16 سال کے بعد۔ وہ پیار سے اس کو کہتا ہے جو منہ بسور کر فوری بولی، نہیں، ہم جلدی دلہن بنے گا۔